السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ اسلام آباد میں بند دروازوں کے پیچھے طویل صلاح و مشورے کس مقصد کے لیے ہو رہے ہیں؟ وہ کیا ایسی کھچڑی ہے جو پک رہی ہے اسلام آباد کے ایوانوں کے اندر اور بند کمروں کے اندر؟ طویل اجلاس میں کس موضوع پر بحث و مباحثہ جاری ہے اور کیا حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے؟ کیا پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے؟ اور کیا پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکالنے کی کوشش کامیاب ہو رہی ہے؟ اور تیسری بات، عمران خان مارچ میں کیا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں؟ یہ ہے وہ موضوعات جس پر آج ہم ڈسکشن کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد کی، جہاں کے بند کمروں میں طویل اجلاس ہو رہے ہیں اور صلاح و مشورے ہو رہے ہیں۔ یہ مشورے بنیادی طور پر ہو رہے ہیں مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور یہ اجلاس ہو رہے ہیں پی ٹی آئی جماعت کے اراکین کی جانب سے، یعنی کہ ان کے جو سرکردہ افراد ہیں ان کی جانب سے قانونی ماہرین کے ساتھ۔ اور اب وہ براڈ شیٹ کے معاملے کو لے کر ایک نیا ہنگامہ کھڑا کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اب حکومت جو پی ڈی ایم ہے اور خاص طور پر پیپلز پارٹی ہے، اس کے ساتھ ہونے والے اسٹیبلشمنٹ کے بیک چینل رابطوں کی وجہ سے خاصے دباؤ میں آ چکی ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اب عمران خان نے فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اب وہ اپنے حمایتیوں کے ذریعے وہ دباؤ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر بھی اور پی ڈی ایم پر، جس کی پہلی صورت آپ کے سامنے نظر آئی ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے خلاف ریفرنس سے۔ اور یہ ریفرنس دائر کر کے ایک جانب تو پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کسی طرف ہم سے پوچھے بغیر رجوع نہ کریں، ادروائز ہم آپ کو بھی ہیڈ آن کر لیں گے۔ دوسری جانب جو حکومت ہے وہ مراد علی شاہ کے رویوں سے بھی خاصی عاجز آئی ہوئی تھی۔ 2 دن پہلے وزیر داخلہ شیخ رشید نے اے آر وائی کے ساتھ ایک انٹرویو کے اندر اس بات کا اظہار برملا کر دیا تھا کہ اس وقت حکومت کو جس سے بنیادی طور پر خطرہ لاحق ہے وہ پی ڈی ایم نہیں ہے بلکہ مراد علی شاہ ہے، کیونکہ مراد علی شاہ حکومت میں ہیں اور وہ ایسے مسائل اٹھا کر وفاقی حکومت کے سر ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے وفاقی حکومت کو خاصی پریشانی اور سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی تھی بنڈل آئرلینڈ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ چینی اور آٹے کے معاملے پر۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وفاقی کابینہ نے بھی چینی اور آٹے کے بحران کی ذمہ داری سندھ حکومت پر ڈالی تھی، اور یہ وہ محرکات ہیں جن کی وجہ سے مراد علی شاہ کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا گیا۔ دوسری جانب آگے آ جاتا ہے معاملہ براڈ شیٹ کا۔ اب چونکہ براڈ شیٹ کا تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے سامنے، اور حکومت نے اس کے اوپر ایک 5 رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے، اس کے ٹی او آرز بھی بن گئے ہیں، اور 45 دن کے اندر اس کو کمیٹی کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی رپورٹ سبمٹ کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اگلے 45 دن کے اندر براڈ شیٹ کے معاملے کے اوپر حکومتی ترجمانوں اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے ایک ہنگامہ برپا کیا جائے گا، اور اس سے نون لیگ کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اور حتمی حکمت عملی یہ تیار کی گئی ہے کہ پاناما کے طرز کی ایک جے آئی ٹی تشکیل دی جائے گی جو نون لیگ کو خاص طور پر براڈ شیٹ کے معاملے میں ٹارگٹ کرے گی اور اس کو تنقید کا نشانہ بنائے گی، اور اثاثہ جات کے حوالے سے بھی مسلسل سوالات اٹھائے جائیں گے تاکہ جو پی ڈی ایم کی موومنٹ ہے وہ اس کو اس اسٹریٹجی کے ذریعے کاؤنٹر کیا جائے، اور عوام الناس کے پیپل ایٹ لارج کے ذہنوں کے اندر ایک ابہام کریٹ کیا جائے، جو آپ کو میں پہلے بتایا تھا کہ پروپیگنڈا جھوٹ اتنا بولو گے، اس نے کہا تھا کہ اتنا بولو کہ سچ لگے۔ لیکن خیر، یہ معاملہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، تنقید بھی چلتی رہے گی، جے آئی ٹیز بھی چلتی رہیں گی، اور بند کمروں کے اندر یہ جو اجلاس ہے اس کی یہ رداد ہے معمولی سی جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ لیکن اصل معاملہ یہی ہے کہ ایک جانب حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے رابطوں کی وجہ سے دباؤ اور پریشانی کا شکار ہے، اور اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے براڈ شیٹ کے معاملے کو سامنے لانے کے لیے قانونی ٹیم کے ساتھ صلاح و مشورے جاری ہیں، اور پاناما طرز کی جے آئی ٹی بنانے کے لیے ان کو مشورہ دیا گیا ہے ان اجلاسوں کے اندر۔
اب آتے ہیں ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف کہ کیا پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے؟ ہم جس طرح مرضی اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر لیں کہ کل پی ڈی ایم کا جو پاور شو تھا اسلام آباد کے اندر وہ ناکام تھا، جو مرضی کوشش کر لیں، لیکن حقیقت ہمارے سامنے، ہم نے کل خود ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھا، وہاں پہ جو موجود لوگ تھے وہاں پہ اچھی گیدرنگ موجود تھی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک ناکام شو تھا، وہ ایک مناسب حد تک کامیاب اور اثر رکھنا تھا. لیکن اگر یہ اس سے زیادہ ہوتا تو اس کے زیادہ اچھے اثرات آج ہمیں نظر آتے، جبکہ الیکشن کمیشن کے اندر فارن فنڈنگ کیس کی سماعت بھی تھی. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جانب تو جے یو آئی کو بھی نوٹسز جاری ہو گئے فارن فنڈنگ کیس کے اندر، اور دوسری جانب اکبر ایس بابر جو اس کیس کے روح رواں ہے، انہوں نے جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس پر اعتراضات داخل کر دیے، جس کی وجہ سے سیکیورٹی کمیٹی معاملہ وہیں پہ چھوڑ کے عدالت سے، یعنی کہ اس کو عدالت ہی کہا جائے گا، وہاں سے وہ واک آؤٹ کر گئی، اور جس کی وجہ سے یہ معاملہ اب پھر دوبارہ طول بھی پکڑے گا اور تعطل کا شکار ہونے کا بھی اس میں بہت زیادہ امکانات ہیں. واپس آتے ہیں پی ڈی ایم کی جانب. اب پی ڈی ایم کے لیے ایک اور موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے طاقتور ثابت کرتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اب سینٹ الیکشن کے بعد لانگ مارچ کا مرحلہ آنے والا ہے، اور یہ پی ڈی ایم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اب اپنی حکمت عملی کو ری وزٹ کرے، اس پر غور و فکر کرے، اور اس کے بعد ایک ایسی منظم اور فیصلہ کن حکمت عملی بنائے جو اس کو فیصلہ کن راؤنڈ تک لے کے جائے. کیونکہ کبھی ہاں کبھی نہ والی پالیسی میرا نہیں خیال کہ اب چلے گی. اور پی ڈی ایم نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ 4 فروری کو سربراہ اجلاس کے اندر اس بات کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ اب پی ڈی ایم کی موومنٹ کو کس جانب لے کے جانا ہے، اور وہ کون سے حتمی فیصلے ہیں جو اب ہم نے کرنے ہیں. کیونکہ جب تک پی ڈی ایم ایک بیانیے پر اور ایک حکمت عملی پر متفق نہیں ہوگی تو یہ رائے بنتی ہی چلی جائے گی کہ پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. اور اب پی ڈی ایم کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ یہ جو ٹائم ہے ابھی جنوری کے 10 دن اور فیبرری کا پورا مہینہ، وہ اپنے آپ کو عوام رابطہ مہم کے ذریعے موبلائز رکھے، لوگوں کو موبلائز کرے اور ان کو حقیقی ایشوز کے بنیاد پر اپنے ساتھ اکٹھا کرے. جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا مہنگائی کا ایشو ہے، چینی، گیس، بجلی، پیٹرول کی قیمتیں ہر روز بڑھتی جا رہی ہیں، 2 روپے یونٹ بڑھ گیا. تو یہ وہ حقیقی مسائل ہیں جو عوام کے ہیں، اور اگر وہ حقیقی مسائل اور ایکسیپٹیبل نیریٹو کے ساتھ لوگوں کو موبلائز کرے گی تو لانگ مارچ بھی خاصا اثر رکھے گا حکومتی حلقوں کے اوپر، اور اس کا دباؤ بھی آئے گا اور اس کے نتائج بھی ملیں گے. لیکن اگر مبہم پالیسی رہے گی اور سمت اپنی درست نہیں ہوگی اور نتائج سے ہم اس کو نتائج کو فورکاسٹ نہیں کریں گے، فورسی نہیں کریں گے، تو پھر پرابلم آ جائے گی. اب ہم آتے ہیں اپنے آخری ایشو کے اوپر کہ کیا عمران خان مارچ کے اندر کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. دوستو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو اہم معاملہ ہے وہ ہے سینٹ کے الیکشنز، اور دوسرا معاملہ ہے فارن فنڈنگ کیس. اگر اس کے میں قانونی پہلوؤں پہ جاؤں تو وہ آپ کے لیے کوئی اتنا زیادہ اٹریکٹیو نہیں رہے گا، لیکن آسان الفاظ کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 کے تحت اگر کوئی پارٹی پر یہ الزام ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے فارن فنڈنگ لی ہے اور وہ ممنوعہ ذرائع سے لی ہے، یعنی کہ ان جگہوں سے لی ہے جہاں سے اس کو نہیں لینے چاہیے، یا غیر ملکیوں سے لی ہے جو پاکستانی نہیں ہیں، تو اس کے نتائج ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن اس فنڈنگ کو ضبط بھی کر سکتی ہے اور اس پارٹی کے خلاف کارروائی کے لیے حکومت کو مراسلہ بھی لکھ سکتی ہے، جس پر حکومت 14 دن کے اندر کارروائی کرنے کی پابند ہے. یعنی یا تو وہ اس جماعت کو کالا دم قرار دے گی یا ایک ریفرنس بنا کے سپریم کورٹ کو بھیجے گی، اور سپریم کورٹ اس کے اوپر حتمی ورڈکٹ دے گا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اس جماعت سے منتخب ہونے والے تمام اراکین اپنی باقی ماندہ مدت کے لیے نااہل قرار پائیں گے. یعنی اگر یہ فیصلہ آج 20 جنوری یا 21 جنوری کو آتا ہے تو یہ اسمبلی نے چلنا تھا چونکہ 2023 تک، تو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر یا پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر یا نون لیگ کی ٹکٹ پر منتخب ہونے والے افراد 2023 تک ہونے والے کسی بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. اور یہ ہے وہ سردرد جو عمران خان کے لیے ایک پریشانی کا سبب ہے، اور اسی کو دور کرنے کے لیے مارچ کے اندر وہ ایک اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ سینٹ کے اندر اکثریت حاصل کریں، جس کے لیے انہوں نے
चौधरी परवेज़ इलाही की खसूसी खदमात हासिल की हैं उनको एक NRO दे के। तो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा और अक्सरियत हासिल करने के बाद इमरान खान ये सोच रहे हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट 2002 के अंदर तरमीम करके ये वाली शिकों को निकाल दें ताकि अपनी पार्टी को नाअहली से, जो मुमकिन नाअहली है, उससे बचा सके। और ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है क्योंकि जैसे ही वो इस तरफ जाएंगे तो फिर वही अपोजिशन का एक जो है दबाव का और उनका शदीद सामना करना पड़ेगा और फिर ये मामले ने अल्टीमेटली वापस किसी ना किसी लेवल पर आके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होना ही है। लेकिन इमरान खान को उनकी कानूनी टीम ने वाज़े और दो टोक अल्फाज के अंदर ये पैगाम दे दिया है कि आपको आखिरकार ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट 2002 है इसको तरमीम करना पड़ेगी और इमरान खान ने इसको सेनेट इलेक्शन में कामयाबी से मशरूत कर दिया है। तो दोस्तों, सूरत हाल इस वक्त जो बन रही है, जो सिनेरियो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, ये आपके सामने मैंने रख दिया है। और ये बात तय है कि जो भी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं इस्लामाबाद के अंदर, वो बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं ना हम, कब फैसला कुन मोड़ की तरफ जा रही है। लोग अपनी अपनी डिसीजंस ले रहे हैं, अपनी अपनी पोजीशंस ले रहे हैं और अपने आप को मुस्तहकम कर रहे हैं। क्योंकि जरदारी साहब भी 3 दिन पहले ये बयान दे चुके हैं कि ये साल पीपल्स पार्टी के लिए खुशखबरियों का साल है। और खुशखबरियाँ आपको पता है कि किसी भी सियासी जमात के लिए क्या हो सकती हैं। और यही वो प्रेशर है जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया, जो इस वक्त हुकूमत वक्त के ऊपर भी मौजूद है। क्योंकि जरदारी साहब अपने कार्ड्स बहुत उम्दगी से खेलते हैं और इस मामले में उनको नवाज़ शरीफ की भी भरपूर हमायत हासिल है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।